الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و حاضرین، آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ماہ رجب المرجب۔ اس بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں جو اس کی کتاب میں ہیں، اور وہ مہینے اس دن سے ہیں جب سے اللہ پاک نے زمین و آسمان کو بنایا، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں سے ایک حرمت والا مہینہ، تعظیم والا مہینہ، برکت والا مہینہ ماہ رجب المرجب ہے۔ سامعین و ناظرین، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے آتے ہی یا اس مہینے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے اندر برکتیں نازل فرما اور ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ سامعین و ناظرین، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے کی 27 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑے اعزاز سے نوازا گیا، اور وہ ہے معراج۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جنت کی سیر کرائی گئی، اور دوزخ کی سیر کرائی گئی۔ سامعین و ناظرین، یہ بہت ہی بابرکت، تعظیم والا، رحمت والا، ادب والا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ سامعین و ناظرین، روایات کے اندر ملتا ہے کہ ایک شخص عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھا، اور وہ دور دراز ایک بستی میں رہا کرتا تھا۔ اس نے اپنے دل کو ایک لڑکی پر ہار دیا، اور وہ اس لڑکی کے ساتھ فریفتہ ہو گیا اور اس سے محبت کرنے لگا۔ اس لڑکی کے حسن کی وجہ سے، اس کی جمال کی وجہ سے وہ اس پہ فریفتہ ہو گیا۔ جب وہ فریفتہ ہو گیا تو وہ اس کوشش میں تھا کہ مجھے خلوت جو ہے نا حاصل ہو جائے، میں اکیلا اس لڑکی سے ملوں اور بے حیائی کروں۔ آخر کار اس کی کوشش کے باوجود اس کو وہ خلوت مل گئی، وہ اکیلے میں اس لڑکی سے مل پایا، اور جب وہ اکیلے میں اس لڑکی کو ملا تو رات کا وقت تھا، اور چاند جو ہے نا وہ چمک رہا تھا، اس کی روشنی سے زمین منور تھی، اور منور اور روشن تھی۔ تو اس نے اس لڑکی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ تو وہ لرز اٹھا اور کہنے لگا یہ تو وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے کی ہمارے اکابر تعظیم و ادب کیا کرتے تھے، ہمارے بڑے اس مہینے کا ادب کیا کرتے تھے، اور ہمارے علماء بھی اس مہینے کا ادب کیا کرتے تھے۔ جب اس کو پتہ چلا کہ یہ ماہ رجب المرجب کا چاند ہے، مہینہ ہے، تو اس نے اس کی تعظیم کی وجہ سے، توقیر کی وجہ سے، اس خلوت کے اندر اس نے اس عورت سے بے حیائی نہ کی اور چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو اللہ رب العزت کو اس کی تعظیم کرنا اور ادب کرنا اتنا محبوب ہوا، اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی کہ جاؤ، اس بستی کے اندر ایک شخص رہتا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کے پاس پہنچتے ہیں، جاتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ تو نے مہینے کی تعظیم و توقیر کی، ماہ رجب کی۔ وہ شخص جو نا پھر لرز اٹھا اور کہنے لگا کہ کیا تمہارا دین اور تمہارا رب اس مہینے کو اتنا پسند اور محبوب رکھتے ہیں؟ میں نے تو صرف تعظیم کی ہے، ابھی تو میں آپ کے دین پر پیرا عمل بھی نہیں ہوا، آپ پہ میں ایمان بھی نہیں لے آیا، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے تعظیم اور ادب کی وجہ سے آپ کو میرے پاس بھیجا۔ پھر اس نے دل کے اندر تصور کیا ابھی تو میں عیسیٰ پر ایمان بھی نہیں لے آیا، اس کے باوجود اللہ پاک مجھے اس انعام سے نواز رہا ہے کہ خود نبی میرے پاس چل کے آئے۔ اگر میں عیسیٰ پہ ایمان لے آؤں تو اللہ پاک مجھے کن انعام و اکرامات سے نوازے گا۔ اس نے یہ سوچا اور عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آیا۔ اللہ اکبر۔ سامعین و حاضرین، یہ بہت ہی بابرکت اور تعظیم والا مہینہ ہے۔ حدیث کے اندر بھی آتا ہے، اور حضرت سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ سید الاولیاء آپ فرماتے ہیں، غنیت الطالبین کے اندر یہ روایت منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رجب المرجب کا ایک نام مطہر بھی ہے، یعنی پاکیزہ اور صاف ستھرا۔ اسی طریقے سے اور بھی
ماہ رجب المرجب کی کئی فضیلتیں ہیں، فضائل ہیں، ایک ایک کو بیان کرنا مشکل ہے۔ ایک آخری روایت میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رجب المرجب کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسے ہے جیسے تمام آسمانی کتب پر قرآن پاک کی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ سامعین و حاضرین، جتنا ہو سکے اس مہینے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، ذکر و اذکار کریں، نوافل کی کثرت کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہمارے ان عبادات کے ذریعے سے ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے گا۔